یہ 10 اپریل 2007 کی بات ہے۔ وزیر آباد کے ایک استاد کے بنگلے میں عجیب سما تھا۔ بنگلے کے باہر گاڑیوں کی قطاریں اور اندر انسانوں کا ایسا ہجوم جیسے قارون کی دولت بٹ رہی ہو۔ کیا شاہ، کیا گدا، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ کسی کے ہاتھ میں پیسوں کی بھری ہوئی بوریاں، کسی کے پاس پلاٹوں کی فائلیں اور عورتوں کے ہاتھوں میں چمکتی دمکتی سونے کی چوڑیاں۔ الغرض بنگلے کی ہر دیوار سے دولت جھانک رہی تھی۔ دولت کی اتنی ریل پیل کہ خدام کے پاس اسے گننے کا وقت نہیں تھا۔ رقم گننے کے لیے لوگ کم پڑ رہے تھے، لہٰذا رقم کو ترازوؤں میں تول تول کر وصول کیا جا رہا تھا۔ لیکن صرف 3 دن کے بعد 13 اپریل 2007 کو اس کھرب پتی حاتم طائی کو محض 30,000 روپے کے فراڈ کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ فراڈ کا حجم 30,000 روپے نہیں بلکہ 9 ارب روپے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یوں نظام آباد کے معمولی اسکول ٹیچر سبط الحسن کا نیا نام دنیا کے سامنے نمودار ہوا، اور وہ نام تھا ڈبل شاہ۔ 3 مارچ 1964 کو نظام آباد کے ایک معمولی گاؤں میں سید سبط الحسن کی پیدائش ہوئی۔ بچپن سے ہی سید سبط الحسن بہت ہوشیار اور ذہین تھا۔ ریاضی کے مشکل سے مشکل مفروضے بھی جھٹ میں حل کر دیتا تھا۔ اسی ذوق نے اسے عین جوانی میں وزیر آباد کے ہائی اسکول میں ریاضی اور فزکس کا استاد بنا دیا۔ یہاں سبط الحسن نے خوب عزت کمائی، مگر اس کی تنخواہ اسے زیادہ مطمئن نہ کر سکی۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے کے بعد سبط الحسن 11,000 کی سرکاری نوکری چھوڑ کر آنکھوں میں کئی ایک ترقی کے خواب سجائے دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہاں اس نے اپنی عقل و فطانت کے برخلاف محنت مزدوری شروع کر دی، لیکن صرف 5 ہی مہینے کے بعد اسے یہ احساس ہو گیا کہ یہ کام بھی اس کے مزاج کا نہیں ہے۔ ناکامی کا احساس اس کے دل و دماغ پر دستک دے رہا تھا۔ اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر کوئی انتہائی قدم اٹھانا چاہتا تھا، اس سے بیشتر کہ وہ کچھ کرتا۔ اس کے ذہن میں ایک ایسے شیطانی آئیڈیا نے جنم لیا جو آگے چل کر پورے پنجاب کے معاشی نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا تھا۔ اس نے دبئی سے پاکستان کی پرواز بھری اور واپس نظام آباد پہنچ گیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے پڑوسی کو کہا کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دو تو میں تمہیں وہ پیسے صرف 15 دن میں ڈبل کر کے دے سکتا ہوں۔ پڑوسی نے اعتبار کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے دیے، جنہیں سبط الحسن نے وعدے کے مطابق ٹھیک 15 دن میں ڈبل کر کے یعنی 2 لاکھ روپے اپنے پڑوسی کو واپس کر دیے۔ استاد ہونے کی وجہ سے نظام آباد اور وزیر آباد میں سبط الحسن کی نیک شہرت تو تھی ہی، دیکھتے ہی دیکھتے پیسے ڈبل کروانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لوگ پیسوں کی بوریاں لا لا کر سبط الحسن کو دینے لگے۔ شہر کے تمام بینک خالی ہونے لگے، یہاں تک کہ بینک مینیجرز کے اپنے پیسے سبط الحسن کے ڈیرے میں ڈبل ہونے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ظاہر ہے پیسے گننے کی کوئی خاص مشینز تو نہیں ہوا کرتی تھی، سو اس کام کے لیے بھی لوگوں کو بھرتی کیا جانے لگا۔ شہر میں جا بجا دفاتر کھلنے لگے جو سبط الحسن کو پیسے گن کر دینے کا 5% لیا کرتے تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ پیسے تول کر وصول کیے جانے لگے۔ یہ وبا نظام آباد کی گلیوں سے نکل کر وزیر آباد، گجرانوالہ اور گجرات سے بھی آگے جا پہنچی تھی۔ بینکوں کی تجوریاں خالی ہونے سے پنجاب کا معاشی نظام بگڑنے لگا تو حکومتی ادارے حرکت میں آئے۔ ڈبل شاہ پر پورے 5 سال تک مسلسل اداروں نے تحقیقات جاری رکھیں، لیکن اس دوران انتہائی ہوشیاری سے ڈبل شاہ نے اپنا دھندا جاری رکھا۔ وہ نئے آنے والوں کی رقم سے پرانے حریصوں کی رقم دگنی کر دیتا تھا، اور وہ رقم بھی لالچ کے پیش نظر دوبارہ ڈبل شاہ کے پاس ہی آ جایا کرتی تھی۔ آسان لفظوں میں کہوں تو ڈبل شاہ لوگوں کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا رہا تھا جس سے نکلنے کا راستہ خود سید سبط الحسن گیلانی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ دلدلی فراڈ اتنا پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا کہ سبط الحسن نے اب رقم
15 دنوں کی بجائے 90 دن میں ڈبل کرنے کا لوگوں سے وعدہ کرنا شروع کر دیا۔ 1 جولائی 2012 کو عدالت نے ڈبل شاہ کو 14 سال قید اور 3 ارب کا جرمانہ کیا، لیکن یہ 14 سال کی سزا محض 2 ہی سالوں میں ختم ہو گئی اور 3 ارب روپے کا جرمانہ ساز باز اور ٹال مٹول کی پالیسیوں میں الجھا دیا گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو رہا ہوا تو حیران کن طور پر اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا، گلپاشی کی گئی اور کندھوں پر اٹھا کر اسے کوٹ لکھپت جیل سے نظام آباد واپس لایا گیا۔ اب تک ڈبل شاہ کا دھندا کافی حد تک بے نقاب ہو چکا تھا، لوگ متنفر ہو چکے تھے، ادارے بھی ڈبل شاہ گروپ جس میں سبط الحسن گیلانی، ظہیر عباس گھمن اور دیگر 50 شامل تھے، ان کے تعاقب میں تھی۔ ڈبل شاہ نے نیب کے ساتھ ساز باز کے ذریعے مجبوراً اور رضاکارانہ مجموعی طور پر 9 ارب کا صرف 22% لوگوں کو واپس ادا کیا اور بقیہ 78% آج بھی واجب الادا ہے۔ ڈبل شاہ نے کمال ہوشیاری یہ کی کہ فراڈ کے پیسوں کا اکثریتی حصہ بیرون ملک منتقل کر دیا، سو جب رقم کا مجموعی تخمینہ لگایا گیا تو وہ 9 ارب کی بجائے محض 3 ارب روپے سے بھی کم کا تخمینہ لگا۔ ڈبل شاہ کو اپنا ماضی بخوبی یاد تھا۔ وہ 11,000 روپے کی ملازمت سے شروع ہو کر آج جس مقام پر تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس لیے سبط الحسن نے زیادہ لالچ پالنے کی بجائے خاموشی سے لاہور منتقل ہو کر سکون کی زندگی گزارنے کو ترجیح دی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس زندگی کی امید میں اس نے لاکھوں لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، وہ زندگی اس کے ساتھ زیادہ دیر وفا نہیں کرنے والی۔ اکتوبر سال 2011 کی ایک سرد شام ڈبل شاہ لاہور میں اپنے گھر میں ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا۔ ڈبل شاہ تو مر گیا، لیکن اس کا لوگوں کے لالچ سے کھیلنے کا دھندا نام بدل بدل کر آج بھی چل رہا ہے۔ کبھی NFT کے نام پر، کبھی فار ایور لیونگ پروڈکٹس کے نام پر، کبھی ون کوائن، کبھی بی فار یو، کبھی لا روزا فوریکس، تو کبھی کرپٹو بائنومو کے نام سے حریص لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس دھرتی پر جب تک لالچی زندہ ہے، نوسر باز کبھی بھوکا نہیں مر سکتا۔